اس کے بعد اگر ہم دیکھیں فلک جاوید خان، مریم نواز کی ایسی کون سی کارکردگی ہے جس کا مقابلہ کوئی اور نہیں کر سکتا. یہ بات حقیقت ہے. مجھے پتہ ہے کہ مریم نواز کی کیسی کارکردگی ہے. مریم نواز کی یہ کارکردگی ہے کہ اس کی یہ کارکردگی کہ وہ پورا کابینہ اپنے بچوں کو جاپان لے کے جاتی ہے، وہاں عیاشیاں کرواتی ہے، وہاں ٹک ٹاک بناتی ہے، وہاں ویڈیوز بناتی ہے، وہاں گلاسز لگاتی ہے، مہنگے کپڑے پہنتی ہے، وہاں مہنگے پرس پکڑ کے گھومتی ہے، وہاں مہنگے آؤٹ فٹ پہن کے گھومتی ہے اور لوگوں کو دکھاتی ہے کہ میں مریم نواز ہوں، میں عوام کے پیسوں کے اوپر عیاشیاں کرتی ہوں، میں عوام کے پیسوں کے اوپر اپنے بچوں کو گھماتی ہوں، عوام کے اوپر پیسہ نہیں لگاتی، میں پنجاب کو تباہ و برباد کرنے آئی ہوں، میں پنجاب کی برکس نکالنے آئی ہوں، پنجاب کو ایک بند گلی کے اندر گھسانے آئی ہوں، میں پنجاب کو جاپان جیسا بنانے کا جو ان کا منصوبہ بندی، کبھی پنجاب کو جاپان جیسا نہیں بنائیں گے. یہ ہم نے پہلے بھی باتیں سنی تھی. یہ جو ابھی باتیں کر رہے ہیں یہ وقت بھی ادھر ہے، وقت بدلے گا بھی اور یہ وقت باتیں ثابت کرے گا کہ یہ باتوں کے بغیر یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. مائیں سانجی ہوتی ہیں اور نون لیگ والے ہمیشہ ماؤں کی گریبانوں کو ہاتھ ڈالتے ہیں. دسو ندر بلا مروم کا ڈائلاگ یاد آ گیا. شہباز گل نے یہ بات کی کہ مائیں ہماری سانجی ہوتی ہیں، ہم ان کی رسپیکٹ کرتے ہیں، لیکن نون لیگ والے ہمیشہ ماؤں کی گریبانوں میں، لوگوں کی مائیں بہنوں کی گریبانوں میں ہاتھ ڈال کے ان کی عزتوں کے ساتھ کھیلتے ہیں. صابر شاکر، پنجاب ڈوب رہا ہے، عوام نقل مکانی کر رہے ہیں اور انہیں ماؤں کی بے ٹوکری بے عمرتی سے فرصت نہیں. یہ صابر شاکر نے صحیح بات کی ہے کہ ایک طرف پنجاب ڈوب رہا ہے، پنجاب پورا ڈوب رہا ہے، لوگ نقل مکانی کر رہے ہیں، لوگ پریشان ہیں کہ ہم کہاں جائیں، کس جگہ ہم سے مقام کے پر منتقل ہو، کوئی ان کی مدد نہیں کر رہا اور ان کو ماؤں کی بے عزتی کر رہے ہیں، ماؤں کے لیے نامناسب الفاظ استعمال کر رہے ہیں، ان کی بے عمرتی کر رہے ہیں. یہ ان کی فرصت نہیں، یہ ان کی اصل اوقات ہے، یہ ان کی اصل حقیقت ہے، یہ ان کی اصل تربیت ہے جو ان کے آباء و اجداد نے ان کی تربیت کی ہے اور سیاست کے اندر پی ایم نے ان کی جو تربیت کی ہے. صابر شاکر، یوٹیوبر نے موجودہ جعلی رژیم کا جینا حرام کر دیا ہے. صابر شاکر، یوٹیوبر نے موجودہ جعلی رژیم کا جینا حرام کر دیا ہے. 100 ارب کے اشتہارات کی سرمایہ کاری ایک اذانی سا یوٹیوبر برباد کر دیتا ہے. یہ صابر شاکر نے بات کی ہے کہ ان کو اس لیے مسئلہ ہے کہ یہ سوشل میڈیا، یہ صحافی بولتے ہیں جو صحافی رائے حق کے پر کھڑے ہیں، ٹاؤ صحافیوں کی بات نہیں کر رہا، جو صحافی جرنلسٹ رائے حق کے پر کھڑے ہو کے کر رہے ہیں اور ایک ایک کر کے سامنے ان کے منہ کے پر سامنے حقائق رکھ رہے ہیں کہ آپ اربوں روپیہ اشتہار کے پر لگا رہے ہو، جاپان جاتے ہو، اپنے پورے خاندان کو، اپنے پورے لشکر کو لے کے جاپان جاتے ہو اور وہاں جا کے اربوں لوگوں کا پیسہ لگاتے ہو، اپنی جیب سے پیسہ نہیں لگاتے، لوگوں کا پیسہ لگا کے اشتہار چھپاتے ہو کہ ہم نے جاپان کے اندر ایسا وقت گزارا، جاپان کے اندر ہم یہ کر رہے ہیں، جاپان کے اندر ہم وہ کر رہے ہیں. تو قوم آپ سے سوالات پوچھے گی، قوم آپ سے سوالات کھڑے کرے گی کہ آپ ہمارے پیسے فضول خرچ کیوں کر رہے ہو، آپ ہمارے پیسے فضول جگہ کے اوپر کیوں لگا رہے ہو. تو آپ کو اس کا حساب کتاب حلال میں دینا پڑے گا. شوکت بشرا، پنجاب میں لوگ زندگی موت کی کسمکس میں ہیں. پنجاب میں مسرت کی ہوئی ٹک ٹاکر مریم صفدر اور اس کی نوکری اور نوکروں اور جوکروں کے ٹولے کی گفتگو ملخصہ فرمائیں. یہ شوکت بشرا نے بات کی، جو پی ٹی آئی کے لیڈر ہیں، انہوں نے بات کی کہ پنجاب کے اندر لوگ زندگی موت کی اس وقت پریشانی کے اندر ہیں، ان کی زندگی موت کے پر سوال کھڑے ہوئے ہیں، لوگ اس وقت پریشانی کے اندر متبلہ ہیں. پنجاب میں مسلط کی گئی ٹک ٹاکر مریم صفدر اس وقت جو اس کے نائل ہیں، جو اس کے جوکر ہیں، وہ پنجاب کے اندر بیٹھ کے پنجاب کو مکمل طور پر تباہ و برباد کر رہے ہیں اور فضول باتیں کر رہے ہیں، میڈیا کے پر بیٹھ کے مائیں بہنوں کی رسپیکٹ کے ساتھ کھیل رہے ہیں اور لوگوں کی عزتوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں. اس کے بعد اگر ہم دیکھیں صورت ولیمہ، خود ایک ماں ہوتے ہوئے امی جیسے قابل احترام الفاظ اور رشتے کی تقریر اور تنقید کے لیے کوئی بھی کیسے الفاظ استعمال کر سکتا ہے. یہ بات حقیقت ہے کہ آپ بھی ایک ماں ہو، عظمیٰ بخاری، اور تم دوسروں کی مائیں بہنوں کی پر تنقید کر رہے ہو، دوسروں کی مائیں بہنوں کے بارے میں نامناسب الفاظ استعمال کر رہے ہو، تو کل تمہارے بچے بھی، تمہاری آنے والی نسلیں بھی تمہارے بارے میں یہی الفاظ استعمال کریں گے. عظمیٰ بخاری، مریم نواز بغیر تنخواہ لیے جوتا پہن رہی ہیں تو آپ کے باپ کو کیا تکلیف ہے، یہ جتنی مرضی ٹرولنگ کر لیں، مذاق اڑا لیں، مریم نواز کی جوتی کو رتی برابر فرق نہیں پڑتا. یہ عظمیٰ بخاری کہہ رہی ہے کہ مریم نواز بغیر تنخواہ کے جوتے پہنتی ہے، کپڑے پہنتی ہے، مریم نواز کوئی تنخواہ نہیں لیتی، کوئی پیسہ نہیں لیتی. تم ہمیں بتاؤ، یہ اگر یہ تنخواہ نہیں لیتی، مریم نواز یہ پیسہ نہیں لیتی اپنے مہینے کا، تو بھائی یہ پیسہ کہاں جاتا ہے، یہ پیسہ آپ کہاں لگاتے ہو، یہ بتاؤ نا، عوام کے سامنے رکھو. جب آپ ایسی بات کرتے ہو تو پھر آپ کو عوام کے سامنے حقائق، ایک حقیقت کھول کے ایویڈنس ثبوت کر کے رکھنا چاہیے کہ مریم نواز اگر پیسے نہیں لیتی، مریم نواز اگر تنخواہ اپنی نہیں لیتی، اپنا مہینے کا پیسہ
पैसा नहीं लेती तो फिर ये पैसा कहाँ जाता है, ये पैसा कहाँ लगता है, ये पैसा कहाँ इन्वेस्टमेंट होता है। ये आवाम के सामने आपको रखना चाहिए, अपने आप को साबित करना चाहिए कि मैं झूठी बोल ली, मैं हकीकत के ऊपर बात कर रही हूँ। तो फिर आवाम भी आपकी बात के ऊपर रजामंद होगी और फिर आवाम भी मरीम नवाज़ दोनों हाथों से सल्यूट करेगी। उसके बाद अगर देखें अमीर अब्बास, हुक्मरानों से सवाल उठा है और इन पर तनकीद भी होती है, लेकिन हुक्मरान कभी भी यूँ घटिया अल्फाज में जवाब नहीं देते कि वो मुखालफिन की माओं तक की तजरीर करना शुरू कर दें। ये अमीर अब्बास ने सही बात की है कि सियासतदानों के ऊपर तनकीद होती है। सियासतदान ऐसा कोई भी नहीं है जिसकी पॉलिसीज़ के ऊपर तनकीद ना हो, जिसके ऊपर सवालात खड़े ना हो। हर सियासतदान के ऊपर तनकीद होती है, उसकी पॉलिसीज़ के ऊपर सवालात खड़े होते हैं, लेकिन ये पहली बार हुआ है कि कोई ऐसा किसी सियासतदान के ऊपर तनकीद हुई है, उससे दूसरों की माए बहनों की तस्वीर उनकी इज़्ज़त के साथ खेलना शुरू कर दिया, उनके ऊपर ट्राई करने की